ناظرین، مذہب سے بیزاری کے جو اسباب ہیں ان میں سے میں ایک عجیب سبب آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں رکھنے لگا، شاید میری بات ہوتی تو میں ڈر کے پیچھے ہٹ جاتا کیونکہ یہ بڑے لوگوں کو چبھ جائے گی، لیکن بات حقیقت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہمارے پاس جب کثرت کے ساتھ سہولتیں، نعمتیں آتی ہیں تو یہ چیز بھی ہماری مذہب سے بیزاری کی، اس سے پیچھے ہٹ جانے کی ایک وجہ بنتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جب بھی ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا، کوئی رسول بھیجا، اپنی شریعت بھیجی، تو سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے کون لوگ تھے؟ اللہ کہتے ہیں خوشحال لوگ تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ خوشحالیاں بعض اوقات لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کی وجہ بن جاتی ہیں، لیکن مسلمانوں کی شان یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس سرمایہ آئے، سہولتیں آئیں، نعمتیں آئیں، نہیں، بلکہ مسلمانوں کی مثال اس شاخ کی طرح ہے جس کو جتنا زیادہ پھل لگتا ہے اتنی زیادہ وہ جھکتی ہے، لیکن جہاں ایمان صحیح نہیں ہوتا، تربیت صحیح نہیں ہوتی، وہاں آپ دیکھیں گے جیسے جیسے مال آتا جاتا ہے صرف ان کی نزاکتیں نہیں بڑھتی، ان کی اللہ سے دوری بڑھتی ہے۔ تو یہ جو اوور قسم کی نعمتیں، خوشحالیاں، یہ بھی بڑی حد تک لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کرنے کی وجہ بنی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ شاید اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں۔ ایک دعا کیا ہے؟ یا اللہ، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رزق ان کے گزارے کے مطابق، ان کی ضرورت کے مطابق وہ ان کو عطا فرما۔ میں سمجھتا ہوں حقیقت یہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر آپ انفرادی اور اجتماعی طور پر دیکھ لیں، جہاں جہاں دنیا کی نعمتیں، سہولتیں، اموال کثرت کے ساتھ آئے ہیں، وہاں کی ایک بڑی تعداد اللہ کے دین کے ساتھ، بلکہ کسی بھی جگہ دوسرے بھی ادیان کے ساتھ ان کی وابستگی اس لیول کی نہیں ہے جس طرح کی غریبوں کی کہنے کے وابستگی دین کے ساتھ ہے۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نظم شکوہ جواب شکوہ میں اسی پر تو باتیں کی تھیں کہ غریب کا کردار یہ ہے اور امیروں کا کردار یہ ہے، تو یہ دنزن بات نہ سمجھی جائے۔ آپ معاشرے کو ذرا تھوڑا کھنگال کے دیکھیں کہ صرف نماز تو ہو سکتا ہے ایک بڑی تعداد پڑھ رہی ہو، لیکن بہت زیادہ اہم قسم کی جو دینی ذمہ داریاں ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں دنیا غالب آ گئی ہے، سہولتیں اور نعمتیں غالب آ گئی ہیں، تو ایسا امیر کبیر طبقہ اللہ ماشاءاللہ، کچھ نہ کچھ لوگ تو مکے کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ اور لوگ بھی اس طرح کے جو مالی طور پر بڑے مضبوط تھے، لیکن یہ بڑے تھوڑے لوگ تھے، یہ تھوڑے لوگ تھے۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے اندر جو کثرت کے ساتھ معاشی ترقی ہے، اس ترقی نے بھی لوگوں کو اللہ کے دین کے حوالے سے کمزور کیا، اور اس کا تذکرہ خود اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یہ کوئی ہماری اسیسمنٹ نہیں ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا مسلمان وہی ہے جو مذہب سے جڑا رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ نعمتیں، سہولتیں دیتا ہے تو وہ شکر کی وجہ سے اللہ کے سامنے جھک جائے، اور جس بندے کا ایمان کھوکھلا کمزور ہوگا وہ زیادہ سہولتوں، نعمتوں کی وجہ سے غفلت میں جائے گا، تکبر میں جائے گا، جہالت میں جائے گا، حتیٰ کہ بعض اوقات ظلم کا مرتکب بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہماری بچت اسی کے اندر ہے کہ یہ جو دنیا کا ایک وائرس ہے کہ دنیا جب کثرت کے ساتھ کسی کے پاس آتی ہے تو مذہب کے ساتھ اکثر لوگوں کا رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے مذہب ہماری بیسک ضرورت نہیں، ہماری ایسی مجبوری ہے جس کے بغیر گزارا نہیں، لیکن دنیا کی سہولتیں، نعمتیں یہ کم بھی ہوں گے تو زندگی چل جائے گی، دین کے بغیر ہماری زندگی نہیں چل سکتی۔